جو پہلی وحی الہی ہے اس کی ابتدائی 5 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اور آج کی تقریر کا عنوان علم کا حصول ہے۔ علم کتنا ضروری ہے انسان کے لیے، کتنا کمپلسری ہے انسان کے لیے علم، اس کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے مجھے کچھ گزارشات اپنے علم کی روشنی میں کرنی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، جس گھر میں علم نہیں ہوتا ہے وہ گھر جانوروں جیسا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں علم نہیں ہوتا ہے وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ جس سوسائٹی میں علم نہیں ہوتا ہے وہ سوسائٹی جانوروں کی سوسائٹی کہلاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستا ہے، تعلیم پر ہر مذہب اور ہر مکتب فکر کا انسان ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رہا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے، علم کے حوالے سے جتنا زور اسلام نے دیا ہے اتنا زور کسی اور مذہب نے علم پر نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تقریباً 600 سال کے بعد جب اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے قوم کو مخاطب کیا تو پہلا پیغام رب کا تھا کوالیفیکیشن، تعلیم، شکشا، روشنی، گریجویشن، پڑھائی لکھائی۔ یہ پہلا مخاطب جو بندہ مومن انسان بحیثیت انسان اللہ نے جس کو مخاطب کیا وہ علم کے ذریعے سے پروردگار نے مخاطب کیا ہے۔ سب سے پہلا کلام، سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ اقرا کی شکل میں، تو اللہ رب العزت نے پڑھنے کے لفظ سے اس کو شروع فرمایا ہے۔ گویا رب یہ ذہن دیتا ہے اسلام جہالت کا مذہب نہیں ہے، اسلام تاریکی کا مذہب نہیں ہے، اسلام اساکچھرتا کا مذہب نہیں ہے، اسلام کوالیفیکیشن کا نام ہے، اسلام گریجویشن کا نام ہے، اسلام پڑھائی کا نام ہے، اسلام تعلیم کا نام ہے، اسلام شکشا کا نام ہے۔ اسلام کے ماننے والے اگر شکشا پر زور نہیں دیتے ہیں تو گویا انہوں نے رب کے اس خطاب سے فائدہ حاصل نہیں کیا ہے۔ حالانکہ جس ماحول میں رب نے اپنے محبوب کے ذریعے قوم کو مخاطب کیا وہ ماحول کفر کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا، بت پرستی کا ماحول تھا۔ ہر گھر میں خدا تشریف رکھتے ہیں، کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کی پرستش ہو رہی تھی۔ اصول یہ کہتا ہے ماحول جیسا ہو گفتگو ویسی کرنی چاہیے۔ رب قدیر جل مجدہ نے مکہ ہی میں نہیں پوری دنیا میں گمراہی تھی، بے دینی تھی، کفر تھا، شرک تھا، ہزاروں لاکھوں معبود پوجے جاتے تھے، تو رب کو تو یہ چاہیے تھا کہ بندوں کو اللہ کی وحدانیت سے مخاطب کرتا۔ بندو اللہ ایک ہے، تم اس کی پرستش کرو، یہ سب جھوٹے خدا ہیں، ان کو ماننا چھوڑ دو، کیونکہ کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں وحدانیت آتی ہے، اللہ کا وجود آتا ہے، تصور الہ آتا ہے، ایک معبود کا تصور آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کفر و شرک کے ماحول میں علم کے ذریعے سے بندوں کو مخاطب کیا کہ بندو تم پڑھو۔ حالانکہ مخاطب تمہارے آقا تھے، جبکہ آقا علیہ السلام امی تھے، بظاہر کسی سے سرکار نے پڑھا نہیں،
اور پڑھتے بھی کیوں؟ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یوں عرض گزار ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا رب کا اکرم نہیں؟ جس کو رب نے پڑھایا ہو وہ بندوں سے کیا پڑھے گا؟ تو حضور امی تھے لیکن رب نے کیا فرمایا؟ اقرا، محبوب پڑھیے پڑھیے۔ پوری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا پہلے ترجمہ سن لیں آپ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس رب نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اپنے رب کی پیاری کتاب، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو تمہارا پروردگار ہے، اور قرآن پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے لوگوں کو قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے۔ علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ہمارے اسلام، ہمارے دھارمک کتاب، مذہبی کتاب کا آغاز بحیثیت نزول جو ہو رہا ہے وہ تعلیم سے۔ یہ اور بات ہے کہ پورے ملک ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی کوالیفیکیشن 2% ہے، اور اگر جو رپورٹ پیش کی گئی ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ، اس پر اب دھیان دیا جائے تو جو ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ شیڈول کاسٹ قوم ہے چمار بھنگی، تعلیم کے معاملے میں ہماری قوم ان سے بھی بہت پیچھے ہے۔ آپ تصور کیجئے، جس مذہب کا پہلا پیغام کوالیفیکیشن ہے، اس مذہب کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ 2% پڑھائی ہے، صرف 2%، بلکہ اس میں بھی مائنس ہماری پوزیشن ہے۔ پڑھائی کے معاملے میں ہم اتنے زیادہ کاہل ہیں، اتنے زیادہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئے ہیں، علم پر توجہ نہیں۔ تھوڑی ہی ابھی تھوڑا زمانہ گزرا ہے، تھوڑا ہی وقت گزرا ہے کہ اب مسلمان تھوڑا تعلیم پہ دھیان دینے لگا ہے، لیکن جو دھیان دینا چاہیے وہ دھیان اب بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مسلم اکثریت آج بھی ناخواندہ ہے، پڑھنے لکھنے سے دور ہے۔ 12ویں کلاس تک پڑھتے پڑھتے دندے کی لائن میں ہماری قوم آ جاتی ہے۔ ہمارا نوجوان کمائی کی سوچنے لگتا ہے، پیسے آنے چاہیے، تعلیم چھوڑ کر کے دھندے کے پاس ادھر ادھر بھاگنا، کوشش کرنا، پیسے حاصل کرنا۔ بغیر پڑھے لکھے پیسہ حاصل کرنے کی سوچ پھر انسان کو گمراہی کے اس دلدل میں لے جاتی ہے۔ ہم نے ایسے ہزاروں کو دیکھا ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے ارب پتی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے پیسوں کی زکات نہیں نکالتے ہیں، وہ اللہ کے حق نہیں پہچانتے۔